بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج اس ویلاگ میں ایک تو بات ہم کریں گے تازہ ترین جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، کیا حکمت عملی اس میں استعمال کی جا رہی ہے، کون جیت رہا ہے، اور تھوڑا اس پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح ایران نے اتنا مقابلہ کیا ہے امریکہ جو سپر پاور ہے، سول سپر پاور ہے، اور پھر اسرائیل کا، اور کیا ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کیے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی جو سپر پاور ہے اب وہ دوسرے ممالک سے مدد مانگ رہی ہے اب نائے ہرمز میں تیار جہازوں کو پاس کرانے کے لیے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آئسولیشن کا شکار کون ہوا ہے اس جنگ کے بعد، اور پھر اسی طرح ہم پاکستان میں بھی پاکستان کا بھی ذکر کریں گے کہ ہماری حکمت عملی کیا رہی ہے، ہماری ڈپلومیسی کیا ہے، کیا ہم بھی کامیاب ہوئے ہیں یا صرف ہمارا اپنا جو میڈیا ہے مین سٹریم جو اس وقت حکومت کے قبضے میں ہے، صرف وہی ہماری فتح اور نصرت کے ترانے اور گیت گا رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہمیں بالکل کسی جگہ پر بھی نہیں رکھتی اور کوئی ہماری اس میں اہمیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر کیونکہ بات ہو رہی ہے حکمت عملی کی اور کامیابیوں کی، تو ذرا تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ خان صاحب جیل میں ہیں اور باہر جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کامیابی تحریک انصاف کو ہو سکتی ہے، حکمت عملی کیسی ہے، ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ سارے آج کے موضوعات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ذرا ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی بات کر لیتے ہیں، گلف کی بات کر لیتے ہیں، پوری دنیا کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت یہ جو جنگ شروع ہوئی 15 دن پہلے، آج اس کا ہم انالیسس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے امریکہ بالکل ایک شدید ہیوملیشن اس کی ہو چکی ہے، اور آئسولیٹ وہ ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ ہیں مختلف شہروں میں وہ اس جنگ کے خلاف نکلے ہیں، ایون جو امریکہ کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ اب ذرا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت جو ہے صرف وہ آپ کو کامیابی نہیں دلاتی، حکمت عملی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ہمیں ایران سے سیکھنے میں ملتا ہے۔ ایران ایک چھوٹا سا ملک ہے امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں، اور اس کے جو وسائل ہیں وہ بھی بڑے محدود ہیں، اسلحہ بھی بڑا محدود تھا، لیکن انہوں نے جیسے ہی جنگ شروع ہوئی جس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا، پوری دنیا میں خاص طور پر گلف میں جو امریکن جو مفادات تھے جہاں پر وہاں پر حملے کیے، اور حکمت عملی کیا تھی اس کی، امریکہ اسٹریٹجی کیا تھی ایران کی کہ یہ جو سارے گلف ممالک ہیں ان کے ساتھ معاملات اتنے سخت کر دیں اور آبنائے ہرمز کو اس طریقے سے کنٹرول کر لیں کہ یہ خود امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ بند کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہی ہوا۔ اس وقت چاہے کویت ہے، چاہے UAE ہے، چاہے سعودی عرب ہے، بحرین ہے، سب یہ کوئی اپنی سپیس نہیں دے رہا امریکہ کو کہ وہ استعمال کر لے اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اماراتی بزنس گروپ ہے اس کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ٹرمپ کو کہ یہ تم نے کس نے تمہیں کہا کہ تم یہاں پر فوج کشی کرو، اور تم نے ہم سب کا جو سکون ہے وہ برباد کر دیا ہے۔ تو گلف کا جو ایک انہوں نے بلڈ کیا تھا، اپنا جو ایک سٹیٹس بنایا تھا، پوری دنیا سے سرمایہ کاری کو وہ اپنی طرف کھینچتے تھے، وہ ایران نے ان کو اس طریقے سے اپنی جو طاقت ہے اس کو استعمال کیا ہے کہ ان کے اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ وہ امریکہ سے اب کہہ رہے ہیں جو ایران چاہتا تھا کہ اس کو آپ جنگ بند کریں، اور دوسری جانب میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ اتنی مائٹ ہے، اپنے ملک میں سینسرشپ لگا رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں پر FCC کے چیئرمین نے کہا ہے مختلف نیٹ ورکس کو کہ آپ رپورٹنگ صحیح نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کا لائسنس چھین لیں گے، وہی پاکستان والا سٹائل، اس لیے کہ حالات قابو میں نہیں ہیں اتنی بڑی۔ تو اس سے یہ آپ کو سبق ملتا ہے کہ طاقت جتنی بڑی مرضی ہو، اگر حکمت عملی نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ طاقت کے نشے میں امریکہ چڑھ دوڑا اور ایران پر، اب وہ ایران کو ملیٹریلی اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر کے کمزور کرنے روزانہ کمزور کرتا جا رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ شاید ایک دن ایسا آئے گا کہ جو دوسری گلف سٹیٹس ہیں وہ یا کوئی اور وہاں پر فوج اندر بھیج دے گا اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی، جو کہ نہیں ہو سکتا۔
بالکل جس طرح سے سسٹم ہے ایران کا وہ نہیں ہو سکتا، اور جو ایک طاقت کے نشے میں امریکہ نے سوچا تھا کہ ایک ہفتے میں ہی ایرانین لیڈرشپ ساری ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اور وہ اس کو حکومت کو تبدیل کر دیں گے جس طریقے سے حالانکہ جو تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں امریکہ کی، انہوں نے ٹرمپ کو یہ رپورٹ دی تھی کہ رجیم چینج نہیں ہو سکتی اور وہاں پر امریکہ جنگ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ایک آدھ جرنیل فائر بھی کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، کیونکہ طاقت میں تھا، اور دوسرا اس کا دماغ بھر دیا گیا کہ یہ مذہبی جنگ ہے، اور وہ جو اسرائیل میں لوگوں نے کہا اور پھر ٹرمپ نے کہا کہ ہم چوزن لوگ ہیں اور یہ میں اللہ کی مرضی سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور وہ جو کروسیڈ کا صلیبی جنگیں جو تھیں جو صلاح الدین ایوبی نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کو اس کی کنٹینیوشن قرار دیا۔ وہ جو چھوٹا بش تھا اس نے بھی اپنے دور صدارت میں یہی بات کی تھی۔ تو یہ طاقت کے نشے میں انہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ اب آ جائیے پاکستان، ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ پچھلے 4 سال میں دیکھ لیں آپ، پتہ نہیں کتنے وعدے ہوئے، کیا ہوا۔ 3 سال سے شہباز شریف جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے وہی کرتا ہے۔ تو اب اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ سیاستدانوں نے ہماری بات نہیں مانی، یا سیاستدانوں نے جو کیا وہ اس کا جو ہے نا ملک کو نقصان ہوا۔ یہ سیاستدان وہ ہیں جن کو آپ لے کے آئے ہیں، جو آپ کی انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں۔ آپ انہیں کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہو بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو یعنی گفتگو تک بھی نہیں کرتے آپ کی اجازت کے بغیر۔ تو لیکن اتنے دعوے، پاکستان سرمایہ کاری آ رہی ہے، بے روزگاری ختم ہو رہی ہے، لیکن معیشت برباد ہے۔ کوئی پاکستان میں نہ کوئی روزگار ہے، غربت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی شدید ہو گئی ہے، لا اینڈ آرڈر کا اپنا مسئلہ ہے، کہیں پر رٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی۔ اس وقت آپ دیکھیں نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ تو طاقت ہے ان کے پاس، حکمت عملی نہیں ہے، کہیں کامیابی نہیں ہوئی، اور حکومت اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے۔ وہ جو ہارے ہوئے لوگ تھے فارم 47 کے ذریعے ان کو اقتدار میں بٹھا دیا، اور پھر ہر جگہ یہ کہا کہ ہمارا نام نہیں لینا، لیکن نام کوئی لے یا نہ لے لوگوں کو پتہ ہے اصل طاقت کہاں پر ہے۔ اور آپ کو تو کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، لیکن کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر اس چیز وہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کی وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے۔ تو نتیجہ 0+0=0۔ تو حکمت عملی نہ ہو تو یہ آپ دیکھ لیں۔ اب میں ایک اور بات کرتا ہوں۔ اچھا پھر ایک اور دیکھیں بات، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، 52 اسلامک کنٹریز ہیں، پاکستان کی ایک ممتاز حیثیت ہے، ابھی نیوکلیئر ہمارے پاس طاقت ہے۔ 73 میں کچھ بھی نہیں تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی قائدانہ صلاحیتیں تھیں، اور انہوں نے اسلامک سمٹ کیا، پوری دنیا کو لے کے آئے، اور تیل بطور ہتھیار یوز کیا پہلی دفعہ انہوں نے، اور بتایا مغرب کو کہ کیا طاقت ہے اسلامی بلاک کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ان کو پھانسی دے دی گئی، شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا، کرنل قذافی کو مار دیا گیا، وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو لوگ اس کے آرکیٹیکٹ تھے اسلامک بلاک بنانے کے، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ادھر عمران خان نے بھی اسلاموفوبیا کا ذکر کیا اور مغرب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ آزادی صحافت کے نام پر توہین رسالت کی اجازت نہ دیں، تو اس کا پھر امریکی مفادات کے سامنے کھڑا ہو گیا عمران خان، تو اس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ جیل میں ہے، اور جو لوگ یہاں پر اس وقت حکومت میں ہیں وہ جو اپنے آپ کو بہت تاریخ ساز اور پتہ نہیں پالیسی ساز اور بڑا ذہین سمجھتے ہیں، آج آپ دیکھیں آئسولیشن میں ہے پاکستان۔ ہماری سب سے بڑی سرمایہ کاری یا سفارت کاری یہی ہے، سعودی عرب کو جا کے کہنا کہ 5 کروڑ کا ہمیں تیل کریڈٹ فیسیلٹی دے دو، $5 بلین ہمیں جناب وہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو میں رکھ دو، اور پھر اب تو ایک اور بھی بات کہ جو پاکستانی باہر سے پیسے بھیجتے ہیں $10 ارب ان کی جو اماؤنٹ ہے وہ جس کمپنی کے ذریعے آئیں گی وہ اس کو ہم آپ کو سیکورٹی کے طور پر دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ایک کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اماؤنٹ کم ہوئی تو وہ پیسے جو پاکستانیوں کے آتے ہیں باہر سے وہ بھی رک جائیں گے، یعنی اس کو بھی گرہن آپ رکھ دیں، جو اس کی انٹرپریٹیشن ہماری سمجھ میں آئی ہے۔ تو یہ کوئی انیشیٹو نہیں ہے پاکستان کا، کوئی بات کر، فقیر آدمی غریب لوگ ہر وقت وہ اٹھایا ہوا ہے خیرات کا جو وہ مانگتے ہیں کشکول، تو کون ہماری بات سنے گا؟ تو کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ طاقت ہے، نیوکلیئر سٹیٹ ہیں، جہاز بھی انڈیا کے گرائے ہیں، لیکن نہ چائنا کے دوست ہیں، امریکہ کے گروپ میں ہے لیکن وہ ہمیں اکنالج ہی نہیں کرتا، بس وہ اٹھا دیتا ہے وزیر اعظم کو اور بٹھا دیتا ہے وزیر اعظم کو، بس دیٹس آل، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آئی نو دیم
اور وہ ٹرمپ کی جو تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو یہ بغلے بجانے لگ جاتے ہیں بچوں کی طرح، یوں ابو جی نے یاد کیا، ابو جی نے یاد کیا. دس از واٹ دے آر. اسی طرح تحریک انصاف کی قیادت کے بارے میں میں بات کروں گا، جو مڈل ٹیئر ان کی لیڈرشپ ہے. کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. سب سے پاپولر جماعت، سب سے پاپولر لیڈر عمران خان جیل میں ہے، اور یہ اپنے اللہ تللوں میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. کمپرومائز، حکمت عملی کوئی نہیں ہے. کیونکہ کمپرومائز ہیں، حکمت عملی کوئی نہیں ہے. طاقت کتنی ہے، اتنا پاورفل، اتنا پاپولر، اتنا طاقتور لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جتنی پاپولیرٹی عمران خان کی ہے، اور جتنی ہمت اور بہادری سے وہ جیل میں کھڑا ہوا ہے اور یہ سارے ظلم اور صعوبتیں برداشت کر رہا ہے. لیکن پارٹی کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی جیل کے اندر ہے. تو دماغ، حکمت عملی یہ بہت ضروری ہے، اور پھر اللہ کا کرم. تو یہ چھوٹا سا ملک ایران، اور اس نے وقتہ ڈال دیا آپ دیکھیں، اور اس وقت ایک ہزیمت، ندامت، شکست کا شکار ہے امریکہ. جو مرضی میڈیا کرتا رہے، بم مار رہے ہیں، لیکن لوگ کھڑے ہیں، قوم کھڑی ہے، اور اپنی چھوٹی سی طاقت سے انہوں نے ان کو تگنی کا ناچ نچا دیا. اور ہم کبھی افغانستان میں بم سٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کچھ کر رہے ہیں، طاقت کے مارے لوگوں کو اٹھا لیا، گھروں سے مار پکڑ کے. حکمت عملی کوئی نہیں. اور اسلامی بلاک میں کوئی ہمیں کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ہر جگہ ہم خیرات مانگنے جاتے ہیں، 5 کروڑ ارب تے 10 ارب تے 20 ارب، بس یہی سب کچھ ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے